الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب وہ راز ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، یعنی کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ان حروف مقطعات کے مفہوم کو کوئی اور نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس میں جو دلیلیں دی گئی ہیں، اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، یا اس میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، وہ سب حق اور صداقت پر مبنی ہیں، جن میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ ہی کوئی شبہ ہے۔ ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت سے فائدہ بھی صرف پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں۔ ہدایت سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا رب ہمیں وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے ہمیں روکا ہے، اور وہاں سے ہمیں غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہدایت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری رسائی سے یا ہماری عقل سے بالا تر ہو، مثلا وحی، فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، قیامت، جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ تو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا ہمیں صرف ایک ذریعہ ملا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہمیں ان تمام غیب کے تمام خزانوں کی چابیاں ملی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ نماز کو، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ متقین کی ایک اور علامت بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھا کرو، جہاں پر بھی فرمایا گیا وہاں یہی فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب ظاہری حقوق تو نماز کے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو بجا لایا جائے، اور باطنی حقوق تو یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھا جائے، اور نماز پڑھتے وقت انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو کہ وہ محسوس کر رہا ہو کہ جیسے کہ وہ اپنے رب کو، اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ اسی ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے کہ جسے دین کا ستون اور اس نماز کو ہی مومن کی معراج کا فرمایا گیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم ہم نے انہیں دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی عطا کیا، جو بھی رزق عطا کیا۔ اب رزق میں مال بھی آتا ہے، اولاد بھی آتی ہے، علم بھی آتا ہے،
یہ سب جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس میں کنجوسی نہیں کرتے، اور اللہ نے اگر انہیں کوئی نعمتیں دی ہیں تو اسے اللہ کے بندوں پر میں تقسیم کرتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزل الیک، نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی وہ لوگ جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نازل کیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء تشریف لائے، کئی نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں۔ اگر اب نبوت کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اب جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایک مومن کے ایمان کی لازمی شرط ہے کہ وہ اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے۔ وبالآخرتی، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ ایمان انتہائی ضروری ہے کہ آخرت کی زندگی کو تسلیم کر لیا جائے، انسان کو روز جزا کے اس دن پر ایمان ہو کہ جس دن اس کے تمام اعمال ناموں کا اس کو حساب دینا پڑے گا، اور اس کے تمام اعمال ناموں کا اس کو حساب ملے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ وہی جو ہدایت پر کون ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرتے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان یعنی کہ وہ اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی وحی پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت پر، جنت اور دوزخ اور روز جزا پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ان سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اس پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے یعنی اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن میں یہ اوصاف ہیں، جن میں یہ خوبیاں ہیں، وہی لوگ فلاح و کامران ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات نصیب ہوں گی، اور ان کو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کا ذکر پہلے کیا گیا، اب اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، یعنی ان کے لیے یکساں ہے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں کون ایمان کی دولت کی طرف لا سکتا ہے؟ انہیں کون اللہ کے دین کی برکات کی طرف لا سکتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کان تو سنتے ہیں لیکن وہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے، ان کی آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتے، وہ سچ اور جھوٹ کو برابر خیال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جن پر اللہ کی آیات، قرآن پاک کی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر برکتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اور کیوں محروم کر دیا ہے؟ کہ وہ حق کو سمجھ ہی نہیں سکے، وہ حق کو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس قدر زنگ آلود کر دیا ہے کہ وہ حق کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ حق کی بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، وہ اللہ کے دین پر ایمان لانے کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ اپنی ذات میں مگن ہے، وہ کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بھی عذاب عظیم یعنی بڑا دردناک عذاب دیا ہے، اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔